السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے۔ آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کدھر سے بات شروع کروں اور کدھر ختم کروں۔ آج میں بطور پاکستان بہت شرمندہ ہوں۔ یقین جانیے، شاید میرے لفظوں سے، میرے جذبات سے آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا تکلیف میں ہوں۔ ایک انسان کی نفرت کی خاطر ہم نے ایمان کا تماشا بنا دیا ہے۔ پاکستان کا تو جو تماشا بننا تھا وہ بن گیا۔ اب ہم ایک انسان کی خاطر پورے ملک کا تماشا بنا رہے ہیں۔ پورے ملک کا بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسلام کا بھی تماشا بنا رہے ہیں۔ کس منہ سے بتائیں کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں؟ کس منہ سے؟ آج پوری دنیا ہمارے نظام، ہمارے انصاف کے تقاضوں کو دیکھ کے ہم پہ ہنس رہی ہوگی کہ یہ ہیں پاکستان کے لوگ۔ یقین جانیے، آج 1990s کی وہ دو بہنیں مجھے یاد آ رہی ہیں جنہوں نے احاطۂ عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے آپ پر پٹرول پھینک کے آگ لگا دی تھی۔ صرف کیا بات تھی، ان کے بھائی کا قتل ہوا تھا اور جس نے قتل کیا تھا اس کو جج نے باعزت بری کر دیا۔ ان دو بہنوں کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ اس کو سزائے موت دلواتی۔ انہوں نے خود کو آگ لگا دی کہ شاید جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، پاکستان کے لوگ یہ دیکھ کے اپنے آنکھیں کھول لیں، اٹھ جائیں نیند سے۔ لیکن سوری ٹو سے، پاکستان کی عوام سوئی پڑی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں یا ہمارے پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر کسی گھر پہ زیادتی ہوتی ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم لوگ یہ کہہ کے چپ کر جاتے ہیں کہ یہ اس کا معاملہ ہے۔ آخر کب تک؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں، یہ آگ جو لگائی گئی ہے یہ آپ کے گھروں تک بھی آ جائے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں، آپ کی بھی بہن ہوگی، آپ کی بھی بیٹی ہوگی، آپ بھی کسی کے شوہر ہوں گے۔ کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں عورت ذات کی یہ عزت ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ایک پاک رشتہ سمجھا جاتا ہے، پاک رشتہ ہوتا ہے، سنت ہے نکاح کرنا، سنت۔ جس کو گھر میں ملکہ بنا کے رکھنے کا کہا گیا، آج اس کو ہم نے عدالت میں اتنا گندا رسوا کیا کہ ہم اس کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ چلیں آپ کو اس کیس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ کیس تھا عدت کے اندر عمران خان سے نکاح کیا ہے بشریٰ بی بی نے۔ مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس بات میں سچائی ہوگی۔ یہ کیس اس بندے نے 5 سال پہلے کیوں نہیں کیا اور اس کو 5 سال کے بعد یاد آیا کہ میری بیوی تو عدت میں تھی اور اس نے نکاح عمران خان کے ساتھ کر لیا۔ خاور مانکا صاحب، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کس کو عزت دینی ہے اور کس کو ذلت دینی ہے، نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گا۔ ایک انسان اگر ہمارے دلوں پہ راج کرتا ہے، آپ اس کی ذاتی زندگی کے اوپر سوالیہ نشان ڈال کے ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ خاور مانکا صاحب، آج آپ نے عدالت میں کھڑے ہو کے میسیجز دکھائے ہیں، کس منہ سے؟ آپ کی بھی وہ غیرت تھی، آپ کی بھی وہ عزت تھی۔ آپ نے کیمرے میں آ کے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی جیسی نیک دامن خاتون کوئی نہیں میں نے دیکھی زندگی میں۔ آپ نے یہ کہا تھا۔ آج کہاں ہے وہ خاور مانکا؟ یا آپ بھی ڈر گئے؟ یہ سوالیہ نشان ہے آپ پہ۔
آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو 5 سال کے بعد یہ عدت کا معاملہ عدت کا معاملہ کورٹ میں لانا پڑا؟ یقین جانیے خاور مانیکا صاحب، یقین جانیے آج بہت شرمندہ ہیں ہم، بہت شرمندہ ہیں ہم۔ خدا کی قسم ہم لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم پاکستان سے ہیں، ہم پہ ہنسے گا، ہم پہ ہنسے گا۔ آج آپ نے ہمارا تماشا بنا دیا ہے صرف ایک بندے کی نفرت میں۔ چھوڑو یار، چھوڑو، کیا کرو گے؟ کتنے سال وہ جی لے گا؟ کتنے سال؟ 72 سال کا تو ہو گیا وہ اپنے لیے کر رہا ہے سب۔ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ عزت اس کو اللہ نے دی ہے، چیریٹی وہ سب سے زیادہ کر رہا ہے، کیا ہے؟ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ بادشاہوں والی زندگی یورپ میں جا کے گزار سکتا ہے، گولڈ سمتھ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے اس نے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ لوگ اس سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ پوری دنیا میں عمران خان ایک برانڈ ہے۔ عمران خان جس کے ساتھ بھی نام ملا ہے وہ بندہ دنوں میں سٹار بنا ہے، دنوں میں۔ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا۔ ملکو سرائکی سنگل ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملکو ہے کون، صرف اس نے قیدی نمبر 804 کے اوپر ایک گانا ریلیز کیا جس کے بعد آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد جب وہ جلا وطن ہوا، باہر آیا، اس نے پورا نک دا کوکا 2 گایا جس میں سارا گانا ہی قیدی نمبر 804 پہ اس نے گا ڈالا۔ انڈیا کی مشہور سیریز کو اس نے اس ٹائم کمپیٹ کیا اور اس سے آگے نکل گیا۔ اس گانے پہ ملینز ویو ہیں، صرف کیوں؟ قیدی نمبر 804 برانڈ کا نام ہے اس کے ساتھ، برانڈ ہے خان۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں فیصلے دے کے لوگوں کے دلوں سے اس کا نام ہٹا دیں گے تو غلط سوچتے ہیں۔ آپ لوگ لوگوں کا غصہ جذبہ پختہ کر رہے ہیں، وہ حق پہ ہے، آپ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ حق پہ ہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ خدا را سمجھیں اس بات کو۔ پاکستان کو اور بھی بہت سے مسائل ہیں، آپ ایک بندے کی نفرت کی خاطر پورے پاکستان کو آپ نے آگ میں جھونک دیا ہے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہ کریں، خدا را نہ کریں۔ اب ہم شرمندہ ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کن الفاظ میں آپ کو کہیں کہ ہم شرمندہ ہیں۔ میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، وہ بندہ ہمارے بچوں کی ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ 8 فروری کو اس کے قرض کا احسانوں کا قرض اتارنا ہے، اس کے احسانوں کا قرض اتارنا ہے، صرف ایک ووٹ دینا ہے، صرف ایک ووٹ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسی بندے کو ووٹ دیں، آپ کو جو بندہ ٹھیک لگتا ہے آپ جا کے اس کو ووٹ دیں، لیکن اگر ایک حلقے میں 100 بندے کا ووٹ اندراج ہے تو 100 میں سے 100 بندہ نکل کے ووٹ ضرور دے۔ صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ریکارڈ قائم کیا جائے پاکستان میں کہ ہر بندہ اپنے گھر سے نکلا تھا ووٹ دینے کی خاطر۔ یہ بعد کی بات ہے کہ جیتے گا کون، ہارے گا کون حکومت میں آئے گا، کون نہیں آئے گا۔ ایٹ لیسٹ آپ لوگ اس کے احسانوں کا بدلہ ضرور اتاریے گا جو وہ ہم پہ کر کے گیا ہے۔ یقین جانیے اس کو اب پاور سے کوئی پاور سے اس کو نہیں ہے، کوئی اس کا پاور سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بندہ یورپ جیسے ملک میں بھی جا کے خوشی خوشی زندگی گزار سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دے دی ہے کہ وہ بندہ کسی بھی ملک میں چلا جائے تو وہاں پہ برانڈ بنے گا۔ وہ بندہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ لوگوں کا جس کو دل کرتا ہے ووٹ دیجئے گا، لیکن نکلیے گا ضرور۔
اب یہ آگ ہمارے آپ کے گھروں کے علاوہ ہمارے مذہب کے اوپر بھی آ چکی ہے. آج تک 1400 سال ہو گئے اسلام کو آئے، آج تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں سنا جو آج سن لیا. یقین جانیے ایک انسان کی نفرت نے اتنا گرا دیا ہے کہ ہم اس سٹیج پہ آ کے کھڑے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان سے بیلونگ کرتے ہیں. یقین جانیے دل آج خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایک پاک دامن رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اس کو ہم نے بازار میں تماشا بنا دیا ہے. کہنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن یقین جانیے شرمندگی ہے. اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں، پاکستان میں وہ رہ لیں اور ان کے لیے یہ سیف کنٹری ہے؟ کس منہ سے کہیں گے؟ سنا تھا پیار میں اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، لیکن نہیں، پیار میں اور جنگ میں ہر چیز جائز نہیں ہے. اگر پیار اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی تو قتل بھی جائز ہوتا اور کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا بھی جائز ہوتا. خدارا دشمنی میں ہم اتنے نہ بھٹک جائیں کہ ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا کسی کی گھر کی عزت کو ہم پامال کر دیں. خدارا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے آج یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدارا 8 فروری کو نکلیے گا ضرور. جس کو دل کرتا ہے اس کو ووٹ دیجیے گا، لیکن دیجیے گا ضرور. اپنا ووٹ ضائع مت کیجیے گا، مایوس مت ہوئیے گا. جس کو دل کرتا ہے جا کے ووٹ دیں. یہ آپ کے پاس موقع ہے. آپ لوگ ثابت کریں کہ پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے. خدا حافظ.